बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ जन्नात रात को पहरा देते हैं। ये वो जगह है जहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ऐसे आदमी से मुकाबला हुआ जो न सिर्फ घोड़े को उठा लेता था बल्कि 1000 आदमियों से वो अकेला लड़ सकता था। यही वो मकाम है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक पत्थर पर कदाल मारा जो कि सहाबा कराम से टूटने का नाम नहीं ले रहा था। आपके कदाल मारने पर उस पत्थर से एक रोशनी नमूदार हुई। उस रोशनी के जरिए अल्लाह ताला ने आपको क्या खुशखबरी दी। इसी जगह हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली, हज़रत बीबी फ़ातिमा, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसाजिद मौजूद हैं। ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में बताई जाएंगी, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। हम साथ साथ ज़ियारत करेंगे और इसकी तमाम तफसीलात भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये पहाड़ किस कदर काले सख्त हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने इस जगह किस तरह खंदक खोदी होगी, ये सोचते ही इंसान की अकल दंग रह जाती है। मुसलमानों के हालात उस वक़्त इस कदर तंग थे, सहाबा कराम ने अपने पेटों पर एक एक पत्थर बांध रखे थे, जबकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर 2 पत्थर बांधे थे। दोस्तों, बनी नज़ीर के यहूदियों को मदीना में इनके इलाके से निकाल दिया गया। इसी वजह से इनके बड़े बड़े सरदार मक्का मुअज़्ज़मा गए। कुरैश को सारी तफसील बताई और कुरैश को दावत दी कि वो मुसलमानों से जंग के लिए मैदान में आएं। उन्होंने कुरैश को खूब भड़काया और कहा, जंग की सूरत में हम तुम्हारे साथ होंगे, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को नेस्तो नबूद कर देंगे। मुसलमानों से दुश्मनी में हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर मक्का के सरदार अबू सुफियान ने कहा, हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा शख्स वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में हमारा मददगार हो, लेकिन हम उस वक्त तक तुम पर भरोसा नहीं करेंगे जब तक कि तुम हमारे मबूदों को सजदा न कर लो, ताकि हमारे दिल मुतमिन हो जाएं। दोस्तों, ये सुनते ही यहूदियों ने बुतों को सजदा कर डाला। अब कुरैश ने कहा, ऐ यहूदियों, तुम अहले किताब हो और तुम्हारी किताब सबसे पहली किताब है, इसलिए तुम्हारा इल्म भी सबसे ज़्यादा है। लिहाजा तुम बताओ, हमारा दीन बेहतर है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? यहूदियों ने जवाब में कहा, तुम्हारा दीन मोहम्मद के दीन से बेहतर है और हक़ व सदाकत में तुम लोग उनसे कहीं ज़्यादा बड़े हो। यहूदियों का जवाब सुनकर कुरैश खुश हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उन्होंने जंग का मशवरा दिया वो भी उन्होंने कबूल कर लिया। चनाचा इसी वक्त कुरैश के 50 नौजवान निकले। उन्होंने खाना काबा का पर्दा पकड़कर उसको अपने सीने से लगाकर यह हलफ दिया कि वक्त पर वो एक दूसरे को दगा नहीं देंगे जब तक कि इनमें से एक शख्स भी बाकी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुतहिद रहेंगे। अबू कुरैश ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी। यहूदियों ने भी और कबाइल को साथ मिलाने की कोशिश जारी रखी। इस तरह एक बड़ा लश्कर मुसलमानों के खिलाफ तैयार हो गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफ़ार की तैयारियों की इत्तला मसूल हुई तो सहाबा कराम को मशवरे के लिए तलब कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुश्मन की जंगी तैयारियों के बारे में बताया। फिर इनसे मशवरा तलब किया कि हम मदीना में रहकर दुश्मन का मुकाबला करें या बाहर निकल कर करें। इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया, ऐ अल्लाह के रसूल, अपने मुल्क फ़ारस में जब हमें दुश्मन का खौफ होता था तो शहर के गिर्द खंदक खोद लिया करते थे। हज़रत सलमान फ़ारसी का ये मशवरा भी सभी को पसंद आया। चनाचा मदीना मनवरा के गिर्द खंदक खोदने का काम शुरू कर दिया गया। सहाबा कराम ने खंदक की खुदाई में हिस्सा लिया। खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खंदक खोदी। खंदक की खुदाई के दौरान सहाबा कराम को भूख ने सताया। वो ज़माना आम तंग दस्ती का था। खुदाई के दौरान एक जगह सख्त पथरीली ज़मीन आ गई। सहाबा कराम एक जगह खुदाई न कर सके। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर की गई।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور اس جگہ ماری۔ ایک ہی ضرب میں وہ پتھریلی زمین ریت کی طرح بربرا گئی۔ ضرب لگانے کے دوران روشنی کے جماکے سے نظر آئے۔ صحابہ کرام نے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ روشنی کے جماکے کیسے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے جماکے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی فتح کی خبر دی ہے، دوسرے جماکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور مغرب پر غلبہ عطا فرمانے کی اطلاع دی، اور تیسرے جماکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مشرق کی فتح مجھے دکھائی دی ہے۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی خدائی سے فارغ ہوئے تو اس وقت قریش اور اس کے حامیوں کا لشکر مدینہ منورہ کے باہر پہنچ گیا۔ اس جنگ میں کافروں کی 10,000 تعداد کے مقابلے میں مسلمان صرف 3,000 تھے۔ قریش کا لشکر مدینہ کے گرد خندق دے کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ پکار اٹھے، خدا کی قسم یہ تو بڑی زبردست جنگی چال ہے۔ کافروں کے دستے بار بار خندق تک آتے رہے اور واپس جاتے رہے۔ مسلمان بھی اچانک خندق تک آتے اور کافروں کی طرف تیر برساتے، پھر واپس لوٹ جاتے۔ کافروں میں سے نوفل بن عبداللہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گھوڑا خندق کے آر پار نہ پہنچ سکا اور سوار سمیت خندق میں گرا۔ نوفل کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خندق میں اتر کر اسے قتل کر دیا۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بس اسی طرح کی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہی۔ کافر دراصل خندق کی وجہ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے قابل نہیں رہے تھے۔ لڑائی سے پہلے عورتوں اور بچوں کو ایک چھوٹے سے قلعے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ جگہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ خود حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں موجود تھے۔ ان عورتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بطور محافظ تھیں۔ ایک یہودی جاسوسی کے لیے اس طرف نکل آیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اس یہودی پر پڑ گئی۔ انہوں نے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے حسان، یہ شخص دشمن کو اس قلعے میں عورتوں اور بچوں کی موجودگی کی خبر دے گا اور دشمن اس طرف سے حملہ آور ہو سکتے ہیں، لہٰذا تم نیچے اتر کر اسے قتل کر دو۔ اس پر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تمہیں معلوم ہے میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ دراصل شاعر تھے اور جنگ کے طریقوں سے واقف نہیں تھے، پھر ان کی عمر بھی زیادہ تھی، بوڑھے اور کمزور تھے، اس لیے انہوں نے ایسی بات کہی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا حضرت حسان یہ کام نہیں کریں گے تو انہوں نے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھا لیا اور نیچے اتر آئیں، خاموشی سے اس کے پیچھے گئیں اور اچانک اس پر حملہ آور ہو گئیں۔ انہوں نے ڈنڈے کے کئی وار اس پر کیے یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا، پھر تلوار سے اس کا سر کاٹ کر ان یہودیوں کی طرف اچھال دیا جو اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ سب خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ ادھر مشرکوں میں سے چند لوگ آگے بڑھے۔ انہوں نے خندق عبور کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کو دور لے جا کر خوب دوڑایا اور جس جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی اس جگہ سے لمبی چھلانگ لگا کر آخرکار خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان لوگوں میں ایک کا نام عمرو تھا۔ وہ عرب کا مشہور پہلوان تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا وہ بہت بہادر ہے اور اکیلا 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ خندق عبور کرتے ہوئے للکارا کون ہے جو میرے مقابلے میں آتا ہے؟ اس کی للکار سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ عمرو ہے۔ ادھر عمرو نے پھر آواز دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر بٹھا دیا۔ اس نے تیسری بار پھر مقابلے کے لیے آواز لگائی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اجازت دے دی۔ حضرت علی یہ شعر پڑھتے ہوئے میدان میں آئے، جلدی نہ کر، تیری للکار کو قبول کرنے والا تیرے سامنے آ گیا جو تجھ سے کسی طرح عاجز اور کمزور نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی تلوار ذوالفقار عطا فرمائی، اپنا امامہ ان کے سر پر رکھا اور اللہ سے ان کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مقابلے سے پہلے اسے سلام کی دعوت دی اور بولے، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے انکار کیا اور کہا، بھتیجے میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، واپس لوٹ جاؤ۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
لیکن میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو کو غصہ آ گیا۔ وہ اس وقت پوری طرح لوہے میں گرگ تھا، چہرہ بھی خود میں چھپا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود پڑا اور تلوار سوند کر ان کی طرف بڑھا۔ اس کی تلوار سے خود کو بچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ڈال آگے کر دی۔ عمرو کی تلوار ڈال پر پڑی، ڈال پھٹ گئی۔ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی تک پہنچ گئی، پیشانی پر زخم آ گیا۔ عمرو کے وار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سے خون بہہ نکلا، مگر انہوں نے فوراً جوابی حملہ کیا۔ عمرو کی گردن کے نچلے حصے پر ان کی تلوار لگی، تلوار ہنسلی کی ہڈی کو کاٹتی چلی گئی۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نعرہ سنا تو جان لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو کو قتل کر دیا۔ اس کے گرتے ہی جو لوگ اس کے ساتھ آئے تھے وہ واپس بھاگے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا پیچھا کیا اور بھاگتے ہوئے کافر پر تلوار کا وار کیا، وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس کے سر سے ہوتی ہوئی کوہلے تک پہنچ گئی۔ اس صورتحال نے طول پکڑا، صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ دشمن پر ہوا کا طوفان نازل فرمائے گا۔ طوفان کے ساتھ اللہ اپنے لشکر فرشتے بھی ان پر نازل کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ خبر دے دی۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آخر کار سرخ آندھی کے طوفان نے کفار کو گھیر لیا۔ ان دنوں موسم یوں بھی سرد تھا، اوپر سے انہیں سرد طوفان نے گھیر لیا۔ مشرکوں کے خیمے الٹ گئے، برتن الٹ گئے، ہوا کے شدید تھپڑوں نے ہر چیز ادھر سے ادھر کر دی۔ لوگ سامان کے اوپر اور سامان لوگوں پر آ گرا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا جو فرشتوں نے ان پر نازل کیا۔ وہ درہم برہم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی اور ایسی فوج بھیجی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔